بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدیث پاک سے ہمیں ایک اصول ملتا ہے کہ ہر تیزی کے لیے جو ہے نا وہ پیچھے ہو جانا ہوتا ہے۔ یعنی اگر کوئی بندہ کسی کام میں بہت زیادہ منہمک ہوتا ہے، حد سے زیادہ، تو پھر ایک وقت ایسا آتا ہے کہ وہ اس کو بالکل چھوڑ بیٹھتا ہے۔ یہ حدیث میں سے جو اصول مل رہا ہے ہمیں، اب اس اصول کو سامنے رکھتے ہوئے ہم دیکھیں کہ رمضان المبارک کا مہینہ جو چل رہا ہے، اسی میں دیکھیں کہ ہمارے ہاں جب رمضان کا مہینہ آتا ہے، لوگوں میں بہت شوق ہوتا ہے عبادت کا۔ تراویحوں میں، پہلی تراویحوں میں لوگ بکثرت آتے ہیں اور نمازوں میں آتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، لیکن جیسے جیسے جو ہے وہ روزے آگے بڑھتے ہیں تو وہ شوق کم ہوتا جاتا ہے، حتیٰ کہ بعضوں کا تو بالکل ختم ہو جاتا ہے۔ پھر آخری عشرے کی طاق راتوں میں کچھ نہ کچھ رہتا ہے۔ یہ کیوں ہوتا ہے؟ اور حدیث سے جو اصول مل رہا ہے اس کے موافق ہمیں کس طرح چلنا چاہیے؟ تو حدیث سے جو اصول مل رہا ہے نا وہ یہ ہے کہ ہمیں عبادات میں اعتدال کو مد نظر رکھنا چاہیے۔ یعنی اگر شوق بہت زیادہ ہے نا تو پھر بھی حد سے زیادہ عبادت نہ کریں۔ اس کی وجہ یہ کہ انسانی فطرت ہے کہ اگر کسی کام کو بہت زیادہ حد سے آگے بڑھے گا تو یقیناً اس کو مسلسل نہیں کر سکے، اور اعتدال کے ساتھ کرنا یہ اصل پسندیدہ ہے۔ جیسے ہم اردو کی کتابوں میں ایک مثال مشہور ہے کہ کچھوے اور خرگوش۔ اب خرگوش تیز بہت دوڑتا ہے اور کچھوا بڑے یاد سے چلتا ہے، لیکن آخر میں فاتح کچھوا ہوتا ہے، خرگوش نہیں ہوتا۔ اس کی وجہ وہ یہ ہے کہ جب تیزی آئے گی تو پھر جب تیزی کا ذوق ختم ہوگا تو پھر بالکل سستی ہو جائے گی، سو جائے گا خرگوش کی طرح۔ تو ایسا نہ کریں، عبادات میں اعتدال کو مد نظر رکھیں۔ اس لیے ہمارے علماء کہتے ہیں کہ کوئی بندہ عمرے پر جاتا ہے، حج پر جاتا ہے، تو اس کو بھی چاہیے کہ اعتدال کے ساتھ عبادتیں کرے۔ پہلے دنوں میں کیا کرے گا؟ راتوں کو جاگ لے گا، دن کو جاگنے کی کوشش کرے گا، لیکن انسانی فطرت ہے کہ نیند انسان پہ زبردستی آتی ہے۔ اگر انسان نیند کو دور بھی کرنا چاہے تو نیند دور نہیں ہوتی، ٹھیک ہے۔ اب ہوتا یہ ہے کہ جب نیند دور نہیں ہوتی تو پھر اس پر جو ہے اس کے لیے مسئلہ پیدا ہوتا ہے کہ اب وہ کچھ دن تو تیزی سے کرے گا، پھر اس کو سستی آ جائے گی۔ تو اس لیے اصول سامنے رکھیں، اپنے شوق کو باقی رکھ کر عبادت کریں۔ اگر 100 نوافل پڑھنے کو دل کر رہا ہے تو آپ 90 پڑھ لیں تاکہ کچھ شوق باقی رہے۔ اور اگر جو ہے مطلب درود شریف پڑھنے کا، تلاوت قرآن کا ذوق پیدا ہو رہا ہے تو جتنا ذوق پیدا ہو رہا ہے اس میں اس ذوق سے کچھ کم رکھیں، یعنی اعتدال کے ساتھ چلیں، تاکہ پورے رمضان عبادت کر سکیں، پورے رمضان قرآن پاک کی تلاوت کر سکیں۔ اسی طرح رات کا جاگنا ہے، اگر آپ کوشش کریں کہ ساری رات جاگنے کی، وہ نہیں جاگا جائے گا۔ تو اس لیے اعتدال کے ساتھ جاگیں، رات کے آخری پہر میں سحری سے آدھا گھنٹہ پہلے اٹھ جائیں، 1 گھنٹہ پہلے اٹھ جائیں، اور اگر طبیعت میں ہمت ہے تو 2 گھنٹے پہلے اٹھ جائیں، 3 گھنٹے، یعنی سوئیں بھی۔ جناب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت سے بھی یہ ملتا ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا معمول بھی یہ تھا کہ اعتدال کے ساتھ، یعنی آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرمائے کہ میں آرام بھی کرتا ہوں اور بیدار بھی رہتا ہوں، میں روزے بھی رکھتا ہوں اور افطار بھی کرتا ہوں، اور جو ہے تو میں یعنی مطلب اس سے کیا اصول مل رہا ہے؟ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم باوجود اس کے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو ایک روایت میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ مجھے کھلاتا ہے، اللہ مجھے پلاتا ہے، یعنی اتنی طاقت حاصل تھی کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام راتوں کو، دنوں کو عبادات میں لگا سکتے تھے، لیکن پھر بھی امت کے سامنے اعتدال کو رکھا۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اعتدال کو سامنے رکھیں تاکہ عبادتیں کریں اور پائیدار کریں، مستقل کریں، استقامت کے ساتھ کریں۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔